السلام علیکم، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ ہفتے کے دن شام کو 7 بجے کی خبروں کے بعد دیکھ سکتے ہیں مہران ٹی وی پہ، اور اسی رات کو 12 بجے خبروں کے بعد، اور نیکسٹ ڈیٹ دوسرے دن 2 بجے خبروں کے بعد سن سکتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے انٹلیکچوئل، ہمارے تجزیہ کار سید مبلا شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، خدا کر کے الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، کئی اسی دوران آئین کی پامالی ہو گئی، پامالی ہوئی، آئین کو کسی نے نہیں پوچھا، جو آئین کی پروونگز تھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا پیریڈ 90 دن ہے، مگر 90 دن سے بڑھ گیا پنجاب میں، کے پی میں خاص طور پہ، ایون فیڈرل گورنمنٹ میں بھی۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ شکر یہ ہو گیا، مگر ابھی تک اندرون خانہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج ایک اسٹیٹمنٹ تھی اسحاق ڈار کی، یہ دیکھیں یہ نئے سینسس پہ تو کر رہے ہیں، مگر جب سینسس ہوتا ہے تو تک بندیاں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تک بندیاں نہیں کی، آپ الیکشن کیسے کروا رہے ہو؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ملک چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، وہ پارٹی کو ریزرویشنز ہیں۔ جب ریزرویشن تو پاسبلی وہ کورٹ میں بھی جائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسرٹنٹی ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ ملک کو لے ڈوبے گی۔ ہم سرٹنٹی اگر آ جاتی ہے، اچھی خبر آ گئی، چلو جی خدا کر کے ایک الیکشن ہو گئی، اسٹیبلٹی، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آئے گی۔ اچھا، پھر یہ الیکشن ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے؟ اگر اس الیکشن میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتی ہے، جو لوگوں کو قابل قبول ہے، یا سب سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر گڑبڑ ہوئی، یا یہ الیکشنز اسی طرح ہوئی جس طرح پاکستان کا بیک گراؤنڈ ہے، اگر اس طرح ہوئی، تو پھر وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسٹیبلٹی قائم رہے گی، اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی۔ تو کیونکہ آپ کی ہر چیز پہ نظر ہے، اس پہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، الیکشن کے خاص طور پہ سیاسی حالات جو پاکستان کے موجود ہیں، ذرا پلیز۔ اب یہ بہت ہی آج کل تو بہت ہی اہم ایشو ہے پاکستان، سارے پاکستانیوں کے لیے، اور ایک خود شاید دو بات یہی ہے کہ چلیے جی، خدا کر کے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ طے ہو چکی ہے، اور صدر صاحب نے بھی اعلان کر دیا 8 فروری کو ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ میری نظر میں 4 ایشوز ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جن پہ بہتر نظر رکھنی ہوگی جو بھی حکمران ہیں یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آئین کی جو منشا تھی کہ 90 دن میں الیکشنز ہوں، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو کب پہلے سے وائلیٹ ہو چکے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی اگر اگست کی 9 تاریخ کو نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی تو 90 دن 9 نومبر کو وہ پورے ہو جائیں گے۔ آج جو ہے اب اگلے 4 دن کے بعد یہ 90 دن پورے ہو جائیں گے۔ آج 4 ہے نومبر کی، 5 دن کے بعد آئین کی منشا کے مطابق الیکشن تو ہونے تھے 9 سے پہلے، لیکن ابھی تک جو حال ہے کوئی نہیں ہوئی۔ الیکشن تو ہوں گے انشاءاللہ، اس میں بھی آتے ہیں 8 فروری کو، لیکن یہ جو آئین سے تجاوز کیا گیا، اس کو کیسے پاکستان ہینڈل کرے گا؟ آیا یہ نئی روایت بن گئی ہے
کہ آئندہ بھی اس طرح ہوتا رہے گا، آئین کچھ بھی کہے، اس کی وائلیشن اگر ہوتی رہے اس کے بعد بھی اس کو مٹی پاؤ اور آگے چلو. تو یہ مٹی پاؤ والا قانون، یہ ایک نیا ایک طریقہ ہم اختیار کریں گے یا نہیں؟ میری نظر میں کہ اس پہ ایشوز اٹھیں گے، میری نظر میں کوئی نہ کوئی جائے گا سپریم کورٹ کے پاس پہ یہ گزارش لے کے کہ جی اس کے متعلق کیا کریں. میرے خیال میں پروسیڈنگز جو ہوئیں اس میں بھی یہ اس قسم کے آبزرویشنز تو آئی تھیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ اس قوم کو کوئی کلیئر ہونا چاہیے. یا تو آپ امینڈمنٹ کریں آئین میں کہ جی 90 دن کے بجائے چلو 150 دن میں ہوگی یا کچھ ہوگا، لیکن آئین کے اندر ہی سب نے رہنا ہے نا. تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو آئین کی منشا تھی 90 دن کی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، نہ صوبائی حکومتوں میں نہ قومی حکومت کی الیکشنز میں. تو ایک تو یہ ایشو ہے، اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ ہاں یہاں آیا ہم امینڈمنٹ کریں اس کو، لیکن یہ لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا آیا اس کو پھر کس طرح انداز سے لوگ دیکھیں. آئندہ بھی اگر ایسے ہوتا رہا تو پھر بھی اسی طرح اس کو نظر انداز کیا جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ ایک ایشو ہے. نمبر 2، آپ نے جیسے کہا کہ ابھی سے ہی کل اناؤنس ہوا ہے تو آج جو ہے خدشات شروع ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے. یہ سوالات پیدا کر رہے ہیں کہ جی 8 نومبر کے متعلق شکوک و شبہات. میری نظر میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس صاحب کا بڑا صحیح قسم کا ایک اچھا حکم نامہ تھا کہ بھائی اس میں کوئی شک و شبہات پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، اور الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہی ہوں گی. تو اس قسم کے جو لوگ شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں ان کی ڈسکریجمنٹ ہونی چاہیے، چونکہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت نے، صدر پاکستان نے، الیکشن کمیشن نے سب کے متفق ہو کے کیا کہا کہ جی 8 فروری کو. اب جو پھر بھی پہلے ہی کافی مصیبت ہو چکی ہے، 90 دن والا نہیں ہو رہا تھا الیکشن، اب اس کے بعد اگر ہوا ہے اس میں بھی اگر کوئی شک و شبہ پیک کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ ملک سے بہت ہی ناانصافی ہوگی بڑی، اور اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، اس کا سدباب ہونا چاہیے. لیکن یہ ایشو ہے دوسرا کہ آیا یہ جو لوگ شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے گا، ان کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا. تیسری، پاکستان میں اکثر الیکشنز جو ہوئی ہیں ان کے متعلق بہت سے خدشات ہوئے ہیں کہ صاحب یہ مینیپولیشن ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، صحیح نتائج نہیں ہوئے. جو جمہوریت کی اصول جو اسینس ہے کہ فری اور فیئر، لوگوں کو آزادانہ اپنے جو ان کے خواہشات ہیں یا جو ان کی سوچ ہے اس کا اظہار رائے کرنا چاہیے. ہاں بات تو ہماری تاریخ اتنی، میں کیا کہوں گا، بدنمات آ گئے ہماری تاریخ پہ. 14 اگست 1947 کو 47 کو ہم لوگ آزاد ہوئے. پہلی 1 ووٹ 1 مین 1 ووٹ الیکشن ہوئی ہے 70 میں. اس سے ایوب خان نے 1 مین 1 ووٹ والی الیکشن نہیں کروائی کوئی نے. اب ہم ابھی تک نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کیوں عقل نہیں آ رہی ہے، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرس کو، کہ ہندوستان ترقی ماض اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے 46 کی الیکشن کی بنیاد پہ 49 میں آئین دے دیا اور پھر ملک پٹڑی پہ چڑھ گیا، اور ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتی ہے اور پرائم منسٹر تبدیل ہوتا ہے. ویرز ہماری ہسٹری بلیک یہ ہے کہ 52 میں لیاقت علی خان شہید ہوتا ہے اور 58 تک 6 سالوں میں 6 پرائم منسٹر تبدیل ہوتے ہیں. ہم نے شروع سے ہی 1947 سے عوام کا حق حکمرانی ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا. تو عوام حکومت انہی کی ہے جمہوریت میں اور وہ فیصلہ کرے گے. تو اس وجہ سے الیکشنز میں مینیپولیشنز، ریگنگ ہوتی ہے. عوام ایک چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ مینیپولیٹ بیچ میں کر لیتے ہیں، نتائج کچھ اور نکلتے ہیں. کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جو پہلے ہی بتا دیتے ہیں. الیکشن ہوئے نہیں، ابھی 3 مہینے دور ہیں،
ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں پرائم منسٹر ہوں گے، اور بھائی آپ کو کون سا کوئی اعلام ہوا ہے؟ کیسے ہوا؟ تو ایک تو یہ ہے، اب وہ پاکستان کی حالات اور جس انداز سے یہ الیکشنز کی مینیپولیشن ہوتی ہے نا، کہ عوام کو تو کہ جو حق حکمرانی اور اس عوام کو چنے حکومت وہ تو نہیں ہوتی. تو مجھے ایک مقولہ یاد آتا ہے جو اسٹالن سے، جوزف اسٹالن جو رشیا کے تھے ڈکٹیٹر، انہی سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جی مینیپولیٹ الیکشن کیسے کرائے جاتے ہیں، ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی انگریزی کے جملہ پہ ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ بڑے پاکستان پہ صادق آتا ہے. اور اسٹالن نے کہا اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ مینی پیپل ووٹ، اونلی ہو کاؤنٹس دیم. عوام ووٹ کتنے بھی دیں اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں، وہ بات نہیں، وہ گنتی کون کرتا ہے بھائی. وہ یہاں پہ عوام کتنے بھی جا کے ووٹ کرے، ان کی خواہشات کچھ بھی ہوں، جو گنتی کرنے والے ہیں وہ کوئی گنتی کرتے ہی نہیں، وہ کچھ اپنے ایڈ کر لیتے ہیں، پھر کسی کم کر دیتے ہیں. وہ گنتی والوں نے حکومت کی ہے، ادھر گنتی والے ہی الیکشنز کراتے ہیں، عوام نہیں کراتے. اب اس بات سے چھٹکارا ہوگا تو صحیح الیکشنز ہوں گے، پھر ایک ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. ورنہ جب تک گنتی والے فیصلہ کرتے رہیں گے کہ کون آگے کون پیچھے، تو پھر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور ملک کے لیے پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں، اس میں یہ اضافہ کرنا کو ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، ہم بات کریں گے اکانومی کی آج. تو 71 کروڑ کی قسط جو ہے وہ بھی جاری ہونی ہے IMF کی طرف سے، جس میں IMF نے کہا کہ ہم نے جو ٹارگیٹس دیے تھے ان پہ بات ہوگی، کہاں تک وہ اچیو ہوئے ہیں. اب یہ تو ایسی بات ہے کہ وہ 71 کروڑ کے لیے، کروڑ ڈالر کے لیے بھی ہم پریشان ہیں، اور سوچ رہے ہیں IMF کی سوچ کیا ہوگی، کس طرح محنتیں ترلے کریں گے، کیا ہوگا. دوسرا جو اس کے ساتھ میری نظر میں آج کل جو امپورٹنٹ بات ہے، ڈی ڈالرائزیشن. یعنی کئی ملک یہ سوچ کے کہ بھئی ڈالر ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ایک مورال سنگل کرنسی ہے، تو اس کو کس طرح ہم ڈی ڈالرائز کریں اپنی لین دین کو اور اپنی چیزوں کو خرید و فروخت میں. اور کچھ ملکوں نے شروع بھی کر دیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور ابھی یہ جو وقفہ ہے آپ کے حوالے ہے. شکریہ. ایک تو یہ ہے ہماری جو کمزور اکانومی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی رقوم کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، کبھی دوست ممالک کے پاس، کبھی IMF کے پاس. ہم نے اکانومی کو سنبھالا نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے کہ $700 ملین کے لیے اس میں بھی نہیں دیں گے جب تک کہ جی آپ یہ شرائط ہیں، پہلے ہم دیکھیں کہ آپ کا پرفارمنس پہلے کیسا رہا. ہم نے پہلے جو آپ کو دیا تھا، آئی تھنک پرابلی $1 بلین کیا آیا، اس پہ جن کنڈیشنز پہ ہم نے دیا، آپ نے وہ کنڈیشنز کمپلائی کی یا نہیں کی. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ 700 ملین آپ کو اگر دیں بھی تو اس کے لیے یہ کنڈیشنز ہوگی. تو یہ تو ایک ملک کے لیے بڑی خراب ہو رہا ہے. آپس میں بہن بھائی ہیں، ہاں یا بھائی ہیں. بہرحال ادھر سے ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو پیسہ جاتا ہے وہ فیلڈ میں نظر نہیں آتا. بہن کی بھائی سے، بھائی کی بہن سے رائے مختلف تو نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے جو شک و شبہات ہیں، شک ہے، شبہات جو ہیں وہ اس وجہ سے وہ کنڈیشن لگا رہے ہیں نا. ورنہ اگر وہ ٹرسٹ ہو کہ نہیں آپ کی ڈیلنگز بڑی صحیح ہے، وہ جو ہم کلچر کی ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر ہاں آپ کے وہ 4 چیزیں ہیں، آپ کے ہاں ایماندار لیڈرشپ ہے، آپ کے پاس میرٹ بیس سسٹم ہے، آپ کے پاس قانون کی حکمرانی ہے، آپ کے پاس علم اور اسکلز اور ایکسپرٹیز والے لوگ ہیں، آپ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھے گا، وہ پیسے لے کے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کرو. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے سنگاپور کے پرائم منسٹر لی کوان نے سامنے مجھے کہا،
اور اس کا ذکر بھی میں کر چکا ہوں. اس نے کہا بھائی میں گیا تھا ان کے پاس 90s میں جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سربراہ تھا نا بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں. سینٹرل ایشیا کے ممالک جو ہے وہ آزاد ہوئے تھے اپنا سوویت یونین کی سے. اب سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، اپنا ازبیکستان ہے، قازقستان ہے، ان سے ہمارے صدیوں سے پرانے تعلقات ہیں. ان سے تجارتی تعلقات رہے ہمارے، اور ان سے مذہبی لحاظ سے بھی کلچرلی لحاظ سے بھی بہت سے تعلقات ہیں صدیوں سے. تو اب یہ جو نئے ممالک آئے تھے ان کے پریزیڈنٹ جو تھے یہ پاکستان آئے، نئے نئے لوگ تھے. انہوں نے پہلے امید رکھی پاکستان میں کہ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ ہم کمیونسٹ اکانومی سے مارکیٹ اکانومی میں کیسے آئیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ نہیں، انہوں نے سوچا کہ ہاں وہ ایران کے پاس نہیں گئے، وہ ترکی بہت دور تھا، تیسرا پاکستان تھا، ادھر آئے. سارے پریزیڈنٹس یہاں آئے. یہ ہمارے ملک کی جو بدقسمتی ہے نا اپنی لیڈرشپ کی کمزوریاں. خیر، تو میں وہ پروپوزل یہاں سے کچھ پروجیکٹ بنا کے گیا سنگاپور. پہلے ان سے جو کارپوریٹ لیڈر سے کمپنیوں کے چیئرمین یا سرکاری جو وزیر تھے ان سے میٹنگز کی کہ بھائی یہ 8-10 پروجیکٹس ہیں ہمارے جو ہم نے سینٹرل ایشیا والوں کی حکومت ان سے بھی ہم نے باتیں کی ہیں، وہ اس پہ بڑے خوش ہیں. اب یہ ہے کہ آپ اور سنگاپور اور پاکستان مل کے ہم وہاں یہ پروجیکٹ میں جائیں، انویسٹ بھی کریں، مینیج بھی کریں. آپ کا بھی فائدہ، پاکستان کا بھی فائدہ، اور پاکستان کے تعلقات سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے کیونکہ وہ آئے بھی تھے ہماری مدد لینے کے لیے. تو میں نے یہ 8-10 پروجیکٹ بنا، ہر ایک پہ ڈسکشن ہوئی. پہلے ان سے جو کارپوریٹ لیڈرز تھے، سرکاری لیڈرز تھے، وزیر وغیرہ، سیکرٹریز بھی. انہوں نے کہا بھائی بالکل یہ بات تو صحیح ہے، یہ پروجیکٹ تو آپ نے جو بنائے ہیں بڑے اچھے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، آپ کے لیے بھی، اور ان سینٹرل ایشیا کے ممالک میں ہم بھی چاہیں گے کہ ایک نئی مارکیٹ ہے اس میں انٹر کریں. آپ کے تعاون سے ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا مستقبل میں. لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں فیصلہ کرنے والا ایک آدمی ادھر بیٹھا ہے، لی کوان یو صاحب، وہ ہمیں گرین سگنل دیں گے تو ہم کریں گے کہ باقی آپ کے لیے جو ہمیں تفصیل بتائی نا ٹیکنیکل کمرشل ڈیٹیل وہ بالکل صحیح ہے، لیکن فیصلہ سازی کا اختیار ان کو ہے. تو میں نے پھر ان سے ملاقات کے لیے ریکویسٹ کی تو ملاقات ہو گئی. تو ساری چیزیں میں نے ان کے سامنے پیش کی. انہوں نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنا جو انہوں نے تو بڑے سوالات کے میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے. انہوں نے کہا پہلے یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے ملک نے اب تک اتنی ترقی کیوں نہیں کی؟ Why has Pakistan not developed؟ وہ مجھ سے پوچھا Why؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس تو پینے کا پانی بھی نہیں تھا، ہم بھی اتنی ترقی پھر بھی کر گئے. آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، ریسورسز بھی ہیں، لوگ بھی بہت ہیں آپ کے پاس، لوکیشن بھی بہت اچھی، آپ نے ترقی کیوں نہیں کی؟ اور میں جواب دوں ان کے سوال کا اس سے پہلے ہی وہ خود اپنے سوال کا جواب دینے لگے کہ نہیں پتہ آپ نے ترقی کیوں نہیں کی؟ یور ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. خود کہا انہیں آپ نے اپنی ترقی کیوں نہیں کی اپنے ملک کے سب کچھ ہونے کے باوجود؟ ہمارے پاس تو پینے کا پانی نہیں پھر بھی ہم چلے گئے. آپ نے کیوں نہیں کی؟ بیکاز یور ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. آپ اپنی حکومت کو کہیں کہ یو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، پھر مسٹر شاہ دین یو ڈونٹ ہیو ٹو کم ٹو می، آئی ول کم ٹو یو. میں آؤں گا پھر آپ سے بات کرنے، انویسٹمنٹ کرنے، بزنس کرنے. پہلے اپنا گھر سدھارو. کیسے گھر سدھارے جی؟ وہی جو آپ کہنے کا یہ 4 چیزیں: انٹیگریٹی آف لیڈرشپ، ایماندار لیڈرشپ ہو، میرٹ بیس سسٹم ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور نالج اور محنت کی قدر کیجئے. 4 چیزیں. آپ اپنا ہاؤس یہ کرو گے
تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. جب میں پہلے کہہ رہا تھا نا, آپ کے پاس بے تحاشا انویسٹمنٹ آئے گی ساری دنیا سے, سنگاپور نہیں, ہر جگہ سے آئے گی. اپنا گھر ٹھیک کرو, اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو, آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس کے ورڈ ہے, آئی ول بی آؤٹ سائڈ یور ڈور, دین آئی وانٹ ٹو ڈو بزنس وتھ پاکستان. لیکن ابھی یو آر رسکی, عوام کے ساتھ نہیں کریں گے, آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب باتیں اچھی ہیں, آپ کا پروجیکٹ بہت اچھے ہیں, کمرشلی بھی ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جو یہ باتیں, چار باتیں جو ہے نا, اٹس اے ہیوی رسک. ہم اپنی انویسٹمنٹ اس رسکی ماحول میں, خدشات والے ماحول میں ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. وہ بڑا فرینک آدمی تھا, بلڈ قسم کی باتیں بول رہا میں اس میں مختصر سا قصہ بتاؤں کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے ڈیگو کو ٹھیکہ ملا. ٹھیک, حکومت تبدیلی نواز شریف کی تیسری حکومت آئی, انہوں نے کہا جی ہمیں یہ 6 لین نہیں چاہیے, ہمیں 4 لین چاہیے. اب ڈیگو نے کہا میں نے امبیکمنٹ کر دیا ہے, برجز بنا دیے ہیں 6 لین کی, پورا میرا خرچہ ہو گیا ہے, اور یہ مجھے 4 لین کی بات کر رہے ہیں. اس نے بھاگایا ڈیگو کہ بھائی مسئلہ کیا, بولا پیسہ نہیں مانگا. بولا جی کتنا پیسہ چاہیے, جی ہمیں $18 ملین چاہیے. یہ میں لاتا ہوں پیسے. بولا مگر اس میں پھر ہمارا اتنا حصہ ہوگا, یہ مجھے پرسنلی پتا ہے اتنا حصہ ہوگا. بولا جی وہ میں دوں گا 8 یا 10 ملین ہم دیں گے, مگر میرا 6 لین سے اسکوپ آفر کم نہ کرے. یہاں اگر اس طرح ہوگا مطلب ہے نا, ہاؤس اینڈ آرڈر, وہی بات ہے نا. آپ انفرادی ایک پروجیکٹ کی بات کریں, جس طرح پتا, یہ آپ کی پرسنل نالج میں ہے, یہ بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں. وہ ملک کی حالات پہ بات کر رہا تھا. ایک ہی بات ہے, یہ 4 چیزیں کریں, آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, میں بھاگتا آؤں گا آپ کے پاس. میں پھر ریپیٹ کروں گا ناظرین کے لیے کہ یہ باتیں, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ باتیں پاکستان اگر 10 میں سے 5 پوائنٹس پہ بھی چلا گیا, 6 پوائنٹ پہ چلا گیا, پھر بھی یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ اکنامک کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. پھر وہی ہے, کون سی 4 چیزیں؟ ٹو پٹ دا ہاؤس ان آرڈر. ایک, ایماندار لیڈرشپ ہو. دوسرا, میرٹ بیسڈ سسٹم ہو نیچے سے اوپر تک. تیسرا, قانون کی حکمرانی ہو. چوتھا, علم اور محنت کو, اسکلز کی عزت کیجیے. آپ 4 کیجیے کہ چیزیں, نہ آپ کو IMF کے پاس جانا ہے, نہ آپ کو ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے. دنیا آپ کے پاس آئے گی کہ بھائی آپ ہم سے تعاون کرو, ہم وی آر ایگر ٹو ورک وتھ یو. اگر 4 چیزیں نہیں کریں گے, بھاگتے رہیں گے دنیا میں, اور ہمارا وہ جو کشکول ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, غزہ, فلسطین پہ جو حملے ہو رہے ہیں, اسرائیل کر رہا ہے, مظالم ڈھا رہا ہے, جس میں کچھ ملکوں نے ان سے سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیے, جس میں اردن ہے, بحرین ہے, کولمبیا ہے, چلی ہے اور بولیویا ہے. انہوں نے سفارتی تعلقات اسرائیل سے ختم کر دیے. یونائٹڈ نیشنز کے چند اعلیٰ سینئر عہدیداران نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور ان کا کہنا ہے, کریگ موروپر کا کہنا ہے کہ جی امریکہ, برطانیہ اور کئی یورپین کنٹریز اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں. اب یہ پوری دنیا میں ایک واحد مثال ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے, جتنے مارو, جس طرح مارو, تمہاری مرضی ہے. پوری دنیا خاموش ہے, اسلامک ممالک خاموش ہے, یہاں تک کہ پاکستان نے جو ووٹ تھا اس ووٹ سے ووٹ نہیں دیا, بلکہ بائیکاٹ کیا, جس ووٹ میں یہ تھا کہ جی جنگ بدی کی جائے اور فلسطین کے اوپر مظالم بند کی جائے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سب؟ یہ جو ٹریجڈی آف پیلسٹائن
یہ جو ظلم و زیادتی کی داستان ہے یہ تو ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے بہت ہی، لیکن آج کل جو ہو رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے جو غازہ میں جو اسرائیل کر رہا ہے وہ پچھلی جو ظلم و زیادتی کی داستانیں ہیں یہ تو ان سے بہت آگے جا چکی ہے یہ بات. چھوڑ دیا ہے. یہ اس کی نظیر دنیا میں کب ملے گی، اور اس کی 2-3 مثالیں بھی دوں گا. اب دیکھیں دنیا میں کئی ممالک ہیں جہاں لڑائیاں ہوئیں یا انویژنز ہوئے یا ان پہ ظلم و زیادتی کی گئی. ٹھیک ہے صاحب، یہاں ہمارے پڑوس میں دیکھیں یہ عراق میں حملہ ہوا 2003 میں، افغانستان پہ ہوا، لیبیا میں ہوا، اور بھی دوسرے ممالک میں افریقہ میں بھی ہیں ایسے. اچھا ان میں ایک فرق ہے، اور غازہ کے مظالم یا زیادتیاں وہاں ان ملکوں میں فرق یہ ہے کہ اگر عراق ہے، افغانستان ہے یا لیبیا ہے یا کوئی کانگو ہے یا روانڈا ہے جہاں اس قسم کی باتیں ظلم و زیادتی کی داستانیں ہوئیں، وہ بڑے ممالک تھے، بڑی ٹیریٹری تھی، کچھ ہزار اسکوائر مائلز پہ. ٹھیک، مطلب کیا، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو کسی لڑائی میں حصہ نہیں لینا چاہتے وہ بال بچوں کو لے کے کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں گے، رورل ایریاز ہو، پہاڑی علاقہ ہو، کوسا، کہ بھئی ہم اس مصیبت سے نکل کے جائیں. غازہ میں آپ کہیں جا نہیں سکتے. غازہ ایک پرزن ہے، ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے، آپ اسی کے اندر ہو، بچے ہو، عورتیں ہو، بیمار ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس سے کہیں جائے. آپ چاروں طرف سے اسرائیل ہے اور ادھر سمندر ہے، وہ بھی اسرائیل نے وہاں اپنا نیوی لگا رکھی ہے، کنٹرول. تو آپ وہ کنسنٹریشن کیمپ ہے. وہ عراق والا یہ ان سب سے زیادہ مظالم جو ہیں اس کی شدت یہاں غزے میں ہے، کیونکہ یہاں بھاگ جانے کی، باہر جانے کی، عورتوں کو بچوں کو لے کے کسی اور جگہ امن و سکون سے رہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. ایک ہی جگہ قابو، اوپر سے روزانہ آپ کے اوپر بم پڑ رہے ہیں، روزانہ بامبنگ ہو رہی ہے، اور 1 مہینے سے بامبنگ ہو رہی ہے. اس کے باوجود جو بڑی طاقتیں ہیں اس کی پشت پناہی پہ دنیا ساری چیخ رہی ہے، عوام بھی، مغربی ممالک میں بھی یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، دوسرے اداروں کی جانب سے بھی یہ باتیں کہی جائیں، خدا کا خوف کرو، کوئی شرم و حیا کرو. بچوں اور عورتوں کے ساتھ جن کا کوئی تو کہیں بھاگ نہیں سکتے، وہ قید ہے اس کنسنٹریشن کیمپ میں. آپ بند کرو تاکہ ان کے لیے کھانا، ان کے لیے پانی کا پینا، ان کے لیے پینے کا پانی یا اپنا کوئی دوائیں، وہ بیمار ہیں بچے، کچھ تو پہنچے. یہ اتنی درندگی جو ہے مسلمانوں کے لحاظ سے کربلا میں دیکھی اور ایک یہاں پہ دیکھ رہے ہیں غزہ میں. کوئی درندگی اس کی جو ہے نظیر نہیں بنے گی. اس زمانے میں بھی مسلمان تھے جنہوں نے یہ درندگی کی، یہ جو اسرائیل ہے، یہ فرق ہے. اور وہ جو تھے مسلمان، پوری اس وقت کی جو قوم تھی وہ دیکھ رہی تھی یہ مسائل. اب یہ ہے پوری دنیا، پورے مسلم ممالک، پورے عرب لیگ کنٹریز سب دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے نا کہ یہ تضاد جو ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، چلی نے، بولیویا نے، کولمبیا نے، ساؤتھ امریکہ کے ملک ہیں جن کا ویسے کوئی نہیں لیکن ہیومن رائٹ سے تعلق ہے، انسانی، وہ انسانی دوستی کے ناطے پہ انہوں نے تعلقات جو ہے اسرائیل سے ختم کر لیے، سسپینڈ کر لیے، امبیسڈرز کو بلا لیا واپس. لیکن جو فلسطین کے غازہ کے گرد جو عرب ممالک ہیں ان میں دونوں کو آپ نے جن کے نام لیے نا، جارڈن اور بحرین، جنہوں نے سفارتی تعلقات سسپینڈ کر لیے، ان کو داد اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بالکل پیش کرتا ہوں ان کو. لیکن سوال یہ بھی تو ہے کہ اور جو بیٹھے ہیں، ایک وہ عرب امارات بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے،
یہ تھی مصر بھی ہے. مصر کی بات حضرت کہی نا بات. تو یہ ہے کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے ابھی جو ہے سعودی عرب کے تو سفارشی تعلقات نہیں ہے، لیکن یو اے ای کے اور ایجپٹ کے دونوں کے سفارتی تعلقات ہیں، آنا جانا سب کچھ. جارڈن نے کمزور ملک ہے یو اے ای کے مقابلے میں یا ایجپٹ کے مقابلے میں، بحرین چھوٹا سا ملک ہے، انہوں نے کر لیے. تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں ان ملکوں کے، اور آپ کے بھائی بند ہیں، کولمبیا والے بہت دور بیٹھے ہیں، آپ کے مسلمان بھائی بھی ہیں، آپ کے عرب کلچر میں بھی ہے، زبان بھی آپ کی سیکھ ہے، پڑوسی بھی ہیں آپ کو خیال نہیں آ رہا، اور آپ کمزور ہیں، آپ اٹیک نہیں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اپنا کوئی پروٹیسٹ تو کیجئے، کوئی سفارتی تعلقات کو سسپینڈ کر لیں، کوئی کسی انداز سے آپ یہ بتا دے کہ ہاں ہم اور نہیں کر سکتے لیکن جتنا کچھ کر سکتے ہم کر رہے ہیں. یہ خاموشی جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے لوگوں کو. اس کے کئی اثرات مستقبل میں نکلیں گے. عوام میں جو غصہ ہے نا، ابھی آپ دیکھیے اگر لندن میں لاکھوں لوگوں کے جلوس نکلتے ہیں، واشنگٹن میں نکلتے ہیں، اور ملکوں میں نکلتے ہیں، مسلمان ملکوں میں کوئی جلوس نہیں نکلتا. کیوں؟ مسلمان حکومت نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، لوگوں میں جذبہ ہے. جتنے عرب یا مسلم ممالک ہیں ان کے لوگوں میں یہ جذبہ ہے، وہ لندن سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے غزہ اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے. لیکن اس ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ سب امریکہ کے زیادہ تر منظور نظر ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں ادھر کے اگر لوگوں کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا اور لوگ نکلے بہت پروٹیسٹ کرنے لاکھوں کی تعداد میں، تو ادھر جو ہے وہ مائی باپ ناراض نہ ہو جائے ہماری حکومت سے. یہ کنٹرڈکشن ہے مسلمان معاشرے میں، عرب معاشرے میں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ لوگوں اور حکومتوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے. اور یہ اس کے اثرات نکلیں گے آگے چل کے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہو اور خاموشی اگر ہو، یہ خاموشی اثر لائے گی. آج کل پرسوں یہ باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ چلتی رہتی ہیں، ان کے اثرات ہوں گے. اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت میں جو دیکھ رہا ہوں، اگر حکومت میں کوئی کہنے کی بات ہو تو یہ دو جو ادارے ہیں سب سے بڑے جو ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک تو عرب لیگ ہے اور ایک ہے OIC. اب یہ ہے کہ دونوں نے کیا کہیں، ان کو الفاظ دکھ ہوتا ہے سخت الفاظ کہنے کے بجائے کوئی نرم الفاظ کہیں. انہوں نے ایک لحاظ سے کوئی کچھ نہیں کیا سوائے ایک اسٹیٹمنٹ کے. کرنے کی نظر آ رہی ہے، کوئی ہمت یا کوئی نہیں ہے نا. یعنی اگر یہ بھی کرتے عرب لیگ یا OIC کے ممالک کہ ہیومنیٹیرین ایڈ جو ہے انسان دوستی کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے بھی نہیں، کلچر کے لحاظ سے بھی نہیں، ہیومن رائٹس کے لحاظ سے کریں کہ تاکہ پانی اور دوائیں اور کھانا اور کوئی ایڈ اس کے لیے جہاز بھر کے بھیجتے رہیں. دنیا پہ اثر آئے گا نا کہ کیسے نہیں آپ اندر کیوں نہیں کرتے. بھلے وہ پڑا رہے، وہ رفا کی بارڈر جو ہے اس کے ساتھ پڑا رہے. وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بیچارہ وہی خود کھڑا رہا، اور تھوڑی بہت جو یونائٹڈ نیشنز کی امداد تھی، کھانا اور پینا اور دوائیں، وہ انہوں نے اندر بھیجے اس کراسنگ کے تھرو کہ غزہ کے لوگوں نے. بہت معمولی جو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہی تھا. اس سے زیادہ یہ مسلم ممالک اس سے 100 گنا زیادہ کر سکتے تھے، لیکن کسی نے پانی کی بوتل نہیں بھیجی. اب آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ غزہ کی اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی داستان بہت ہے. آج کل جو ہو رہا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، بے تحاشا ظلم ہے. لیکن جو امپورٹنس ہے
جو ہم مسلمان اور عرب ملکوں کا نابردی کہیے امپورٹنس جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ تضاد جو ہے لوگوں میں اور حکمرانوں میں، یہ تضاد آگے چل کے کچھ نہ کچھ جو رنگ لائے گا. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ اختتام پذیر ہوا. یہ پروگرام ہفتے کی شام کو 7 بجے آپ دیکھ پائیں گے، پھر رات کو 12 بجے اور دوسرے دن کو 2 بجے. خدا حافظ.